پھر آپ یہ بتاؤ کہ منہ سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا عرض کرا؟ منہ سے اور ہونٹوں سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو منہ تو بہت ہی صاف ہے، تو بس اسی سے انگلیاں وہ گندگی میں لگ جاتی ہے، چاہے دائیں ہاتھ کے ہوں یا بائیں ہاتھ کو، تو اس لیے ان کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد سے ویسے چومتے ہیں. پٹھان سے کہا کہ آپ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے؟ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند؟ کہنے لگے کتے کا بچہ یا کیا ہوتا ہے؟ تینوں نہ. اس نے کہا یہ یا کیا ہوتا ہے؟ تو کھانا بھی لا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چائے بھی لا، اور پھر یہ کہ آئس کریم بھی کھلا، ٹھنڈا کھانا. یہ یا ہمارے پٹھان کی سمجھ میں نہیں آتا. پھر ہوتا ہے کہ نماز میں آپ کھڑے ہوں، کندھے کندھے سے ملے، پاؤں پاؤں سے ملے. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس طرح پاؤں پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ پوری کار نیچے سے گزرتی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ پوری کار یہ ہے کہ نیچے سے وہ گزر سکتی ہے. امام محمد کو لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے جیسے مجھے دیکھ کر کافر ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں بلوچ آدمی ہوں، رنگ کا کالا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلوچ آدمی رنگ کا کالا. لوگ بساؤں کا دور دور سے آتے ہیں ملنے کے لیے، مولوی منظور کہاں ہے؟ تو دور سے دیکھتے کہتے ہیں یہ جی. پٹھان باز آتے ہیں کہ یہ، اور پھر پٹھان ہمارے پاس پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اتنی اس کی بگڑی پگڑی ہے، بڑی پگڑی. کہتا ہے اس میں شرع جامی والا استاد سوکھ دکھنا. ہمارے شرع جامی والا استاد کون ہے؟ اب نئے آ گئے. جامع فاروقی میں 30 سال میں رہا ہوں، اور اپنا مدرسہ 2000 میرے پاس بندے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی جامع فاروقی سبق تقسیم ہو گئے کہ شرع جامی مولوی منظور پڑھائیں. کہتے ہیں اس میں شرع جامی والا تو استاد سوکھے. تو جو نئے پٹھان ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، پرانے کہتے وہ زور سر خبر مکو دغدی کنا دغدی سڑے زور سرا خبر مکو دغدی 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 دغدی. تو دوسرا پٹھان جس کی پگڑی مجھ سے بھی بڑی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ موٹا، کہتے اوئی دغا ماتا شروائی شرع جامی وہی، یہ ہم کو شرع جامی پڑھائے گا. میں چونکہ ابھی 60 سال کو پہنچ رہا ہوں، پہلے میرا عقیدہ یہی تھا، لیکن آج کل میں نے اس کو بوڑا یہ ہے کہ اس کو میں نے موڑ دیا ہے، اس عقیدہ کو توڑا ہے. آج کل میرا رخ یہ ہے، عزت اور ذلت سارے بوٹوں میں. البوٹ ملبوٹ وما ادراک ملبوٹ. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ بوٹ والے بھی میرے پاس آ کر کے تعویذ بھی لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بوٹ والے، بڑے والے تعویذ بھی لیتے ہیں. کبھی ہمارا جیب خالی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بس سخت لڑائی ہے. میں کہتا ہوں کہ 40-50 ہزار روپے دے دو، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو گئی. اگرچہ ہمارے گھر میں خود لڑائی ہے. یہ میرا بھائی ہے نور احمد، یہاں بیٹھا ہوا کاکڑ صاحب، اس نے 2 شادی کی، میں نے 3 کیے. تو ہمارے گھر میں لڑائی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر ہم گھر میں ہوتے نہیں ہیں، گھر سے باہر ہوتے، سمجھے. ہاں کسی نے کہا کہ جس کی 2 شادیاں تھیں، 1 شادی تھی، کہنے لگا یار تیرے گھر تو ہمارا ہمسایہ ہے، تیرے گھر میں کبھی بھی برتنوں کے ٹن ٹن کی آواز ہم نے نہیں سنی، جوتوں کی آواز بھی نہیں سنی. ماشاءاللہ تو جنت میں رہ رہا، ہمارے گھر میں روزانہ بیوی سے لڑائی ہوتی ہے. تو بڑا نیک انسان ہے کہ تیرے گھر میں نہ برتنوں کے ٹن ٹن، نہ یہ ہے کہ بیوی کی گالیاں ہم نے نہیں سنی. تو جنتی یار، تیرے پاس گر کیا ہے کہ تو اس طریقے پر رہتا ہے. کہنے لگے میں نے بیوی سے کمپرومائز کی ہے اور ان سے میں نے صلح کیا ہے کہ جب میں غصے میں آ جاؤں تو تکرار نہیں کر رہا میرے ساتھ، تو بھاگ جانا، اور جب یہ ہے کہ چھت پہ جانا، اور جب تو غصے میں ہو تو میں آپ سے تکرار نہیں کروں گا، میں بھی چھت پہ چلا جاؤں گا. تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں 12 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے 12 سال سے میں چھت پہ رہ رہا ہوں. اس لیے کسی قسم کی لڑائی، کچھ دن اللہ ہم غریبوں کی وجہ سے کرم کرتا ہے، بیوی کی لڑائی ختم ہو جاتی. 1 ہفتے کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. ہم بھی دعا کرتے کہ دوبارہ لڑائی. دوبارہ جب لڑائی ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے 20-30 ہزار پھر دیتا ہے کہ حضرت لڑائی پھر شروع ہو رہی.
تو میں کہتا ہوں کہ پہلے جنات ہے، بھوت ہے، ان کو میں نے مارا ختم کیا، یا دوسری جماعت آ گئی؟ یہ جنات کی دوسری جماعت ہے۔ تو انشاءاللہ جنات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ہمارا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم بھی الحمدللہ جب تک بے وقوف اس دنیا میں موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے سامان کے ساتھ کھیلے گا۔ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بنو آدم کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہم نے کئی دفعہ پڑھا نہیں ہے، لیکن شیطان بھی کبھی ہمارے سامان کے ساتھ کھیلا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کھیلا ہے، لیکن تم اتنے غافل ہو آپ کو پتہ نہیں چلا کھیلتا ہے وہ۔ حدیث میں محدثین کہتے ہیں جب آدمی دعا نہیں پڑھتا محمد نے جو بتا دیا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خود اپنے سامان کے ساتھ ٹرانسجینڈر کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ خود شیطان کھیلتا ہے، خود بندہ اپنے سامان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم غریب ہو، کوئی غریب نہیں، بہت بڑی پراپرٹی ہے آپ کے پاس۔ آپ سمجھیں؟ خامخواہ یہ ہے کہ آپ کو غریب کہتے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ مجھ سے میں جامع فاروقی میں 28 سال امام رہا ہوں۔ میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگے کہ حضرت یہ پتلون پہن کر کے نماز پڑھتے، نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا یار میں نالائق آدمی ہوں، اس کی نماز ہو یا نہ ہو لیکن پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی، پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ پیچھے والے حیران ہوتے ہیں، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا، کہتے وہ بغیرت سڑائے، اس قسم کا میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ بغیرت سڑائے تو سک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دوست ہے میرا وہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو خدا کی قسم عوام میں ایک مقام ہے، آپ کو اسمبلی میں لاؤں۔ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسے طلباء 1000-1500 طلباء ایسے خوبصورت میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اور آپ کی اسمبلی میں آ کر کے پھر دیکھوں ادھر بھی سرخی پاؤڈر ہے، ادھر بھی سرخی پاؤڈر۔ لو ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کرو گے؟ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ صرف دل نہیں چاہیے، اور بھی کچھ دے دو۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟